جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا ہو اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر طرف رمضان المبارک کے چرچے ہیں، اور چرچے کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے۔ دنیا میں اگر ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو تو ہم طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں تاکہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جائے، اور جب اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہو تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ اس مہینے کی قدر کریں، کیوں نہ اس مہینے کی عظمت کا خیال کریں۔ دوستو، اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت، اللہ اکبر، کہ اس مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی مبارک رات عطا کی جس رات کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ رکھ دیا۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ، دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ، اور تیسرے عشرے کو بخشش کا عشرہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر کیوں نہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، کیوں نہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کریں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حبیب کو راضی کریں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے چاند کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کریں گے، جس کی برکت سے، جس کی عظمت سے، جس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اگر آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا اور آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو اب آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ دوبارہ مہینہ نصیب کیا، اور دعا مانگے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ پھر اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنی فیملی کے لیے دعا مانگے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد جناب پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو نماز تہجد کے ساتھ بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے تو نماز تہجد کا بھی باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں، تاکہ نماز تہجد بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور تہجد وہ مبارک وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی حاجت روا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے۔
ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ اگر تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، جو بھی درود پڑھنا چاہتے ہیں اس درود کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ بڑے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی دعا کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کو آپ نے کیوں پڑھنا ہے، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں دوستو، ہم لوگ انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا ہو جاتی ہے، چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، نہ کہ ہم گناہوں کے ساتھ رمضان المبارک کا آغاز کریں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، استغفار کا واحد عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے استغفار کی کوئی بھی دعا 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی یہ دعا پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ کے عرش کو ہلا دیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔